करेंगे। बड़ा मसला, हाँ ये कराची का मसला ना, बड़ा मसला है जी। वैसे तो सिंध भर का मसला है, लेकिन बड़ा मसला ये है कि कुत्ते के काटने के मसाइल और कुत्ते के काटने के वाक़यात और कुत्तों की भरमार शहर भर में होती जा रही है। और तकरीबन एक आदाद शुमार ये बताते हैं कि इस वक्त शहर क़ायद कराची में 2 लाख के करीब कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि जनाब या तो इनको ख़त्म किया जाए। जब ख़त्म करने की बात की जाती है तो फिर ये तरीके को इनह्यूमन मतलब करार दिया जाता है कि गैर इंसानी तरीका है। तो फिर एक दूसरा तरीका आता है कि जनाब इनकी वैक्सीनेशन कर दी जाए ताकि ये जो कुत्ते हैं ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएं। क्योंकि जो अगर कुत्ते के कांटे की बात करें तो साल में 50,000 केसेस जो हैं वो सिर्फ शहर क़ायद से रिपोर्ट होते हैं। और गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ 2 बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, जिसमें इंडस की और दूसरा है JPMC, तो वहाँ पर 129 अफराद ऐसे रिपोर्ट हुए जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे रेबीज़ वायरस की वजह से। बिल्कुल जी, और साथ में देखिए ये भी अगर आप बर वक्त रिस्पॉन्ड करें ना तो आप अपनी जानें बचा भी सकते हैं। रेबीज़ का इंजेक्शन में देखा था कि इंडस हॉस्पिटल में अवेलेबल था, अगर आप बाकी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ तो आपको ये इंजेक्शन आराम से अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, PTI के रुकने कौमी असम्बली और बानी फिक्सड आलम ग्रीन ने इस बार भी इस इशू पर सिंध हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए एक एहतजाज किया, बड़ा अनोखा एहतजाज किया, और किया कुछ ऐसा कि KMC हेड ऑफिस के बाहर पिंजरों में बंद करके आवारा कुत्ते भी साथ ले गए। और आलमगीर खान का कहना है कि कुत्तों को KMC हेड ऑफिस ले जाने का मकसद इंतजामिया को जगाना था कि सिंध भर में कुत्तों के काटने से शहरी मुतासर हो रहे हैं। और आलमगीर खान ये भी कहते हैं कि वो कुत्तों को मारने के सख्त खिलाफ हैं। कुत्ते पकड़ें, आप उनको वैक्सीन लगाएं और उनको शेल्टर होम में रखें। साथ में सवाल भी उठाया कि करोड़ों रुपए का बजट इस काम के लिए मुख्तस किया गया है, तो कहा गया था मतलब तो वो जो करोड़ों पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तो इस हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अशफाक देखें यहाँ पर ये बात भी है, ठीक है हम इनके वैक्सीन कर देंगे, लेकिन जो बोहतात है और आपके क्या शेल्टर होम्स में इतनी जगह है कि आप इन कुत्तों को वहाँ पे रखो, उनको न्यूट्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो है उनकी नस्लबंदी हो सके और मजीद जो है वो ना बढ़ सके। बिल्कुल, 2-3 एडॉप्शन का तो यहाँ पे रवाज नहीं है। न्यूट्रिंग एक अमल है, दूसरा ये है कि उनकी वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी ये गारंटी तो नहीं है कि वो कुत्ते आपको नहीं काटेंगे। वो एक ट्रॉमा अपनी जगह है, वो कुत्ते काटेंगे लेकिन आपको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि अगर रेबीज हो गया, और हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ये जो वैक्सीन है रेबीज की वो अवेलेबल नहीं होती, पहले भारत से मंगवाई जाती थी, फिर वो मसले मसाइल सामने आ गए और एक दफ़ा ये वायरस एक्टिवेट हो गया आपके जिस्म में तो फिर लाजमी और हतमी मौत है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान सुबह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये सिलसिला मुख्तलिफ, आप जब रुकने असम्बली नहीं थे उससे पहले से गटर के ढक्कन को लेके और कई मामलात को आप उजागर करते रहते थे। ये कुत्तों का मसला बड़ा संगीन है, खौफ भी पैदा करते हैं, काट लें तो जान से जाने का भी डर होता है, उसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा अपनी जगह, मेंटल ट्रॉमा अपनी जगह। तो क्या ये हाईलाइट जो आपने किया है ये टेम्परेरी है या आगे भी इस मामले को लेके चलेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? देखें, एक तो चीज़ ये कि फिक्सिट का हमारा मकसद ये है कि कोई भी इशू जो आम आदमी से जुड़ा हो उसको मेन स्ट्रीम में लेके जाएं, आप मीडिया के पास पहुंचाएं और उसका एक तसलसल बने और इंतज़ामिया कहीं ना कहीं हरकत में आए। आज 60 से 70 केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं कराची में और कोई पुरसाने हाल नहीं है। 1,86,000 केसेस पिछले साल रिपोर्ट हुए पूरे सिंध भर में और 1 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए थे इसकी स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए। उसका पूछना है क्या किया आखिर? आप प्लान बना लेते, आप ऐलान कर देते, उसका आखिर असर क्या है? आज गली मोहल्लों में ये कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, लोग मसाजिद नहीं जा सकते, बाइक्स गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट के रनवे पे कुत्ते मौजूद हैं, हाल ही में टेक ऑफ लैंडिंग में प्रॉब्लम आई। तो ये एक बड़ा सीरियस संगीन इशू है। इसको प्रॉब्लम ये होता है सीरियसली कोई लेता नहीं इसको। शायद जो इंतजामिया में लोग बैठे हैं उनके लिए ये इशू ना हो सकता है उनके इर्द गिर्द ये मसला ही ना हो। तो इसीलिए हम एहतजाज के जरिए और आप मीडिया की मदद से हम इशूज को मेन स्ट्रीम में लाते, इसको हाईलाइट करते और उम्मीद रखता हूँ कि इंतजामिया हरकत में आएगी, वरना हम एहतजाज का ये दायरा बढ़ाएंगे। हम मजीद ये कुत्ते पकड़ के वजीर आला हाउस वो तो फिर आपसे कहेंगे आप ज़्यादा अच्छा काम करें कि आवारा कुत्तों को आप पकड़े, तो हमें तो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आप ही पिंजरों में कैद करें। लेकिन आप देखें, आपने कहा कि एक तो उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और इनको शेल्टर होम्स में आप
جو ہے وہ رکھیں بجائے کہ آپ ان کو مارتے ہیں which is inhuman. لیکن آپ کو لگتا ہے do we have enough shelters homes؟ ہمارے یہاں تو انسانوں کے لیے شیلٹر ہومس ہی تو کتوں کے لیے ہم کیسے مینیج کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ دنیا بھر میں یہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے دنیا بھر میں, لیکن وہاں پہ اڈاپشن بھی ہے, ہمارے یہاں تو اڈاپشن کا کلچر ہی بالکل نہیں ایسی ہے. ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کو کمپلین, کوئی شہری کمپلین لے کے جاتا ہے ڈی ایم سی کے ایم سی کے پاس, وہ فوراً سائنائڈ کی گولیاں لاتے ہیں, زہر لاتے, ان کو کھلاتے, کچرا کنڈیوں میں اور سڑک کنارے یہ ان کے لاشیں پڑی ہوتی, اٹھانے تک کی زحمت نہیں کرتے, اور ایک بڑا آلودگی کا سبب بنتا. تو ضروری ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, جاندار چیز ہے, اس کو مارنا جائز نہیں ہے, اس کو آپ پکڑیں. میں استنبول میں ہم وہاں دیکھتے کہ وہ ڈاگس پیراڈائز ہے, وہاں ٹیگ لگایا ہوتا, ان سب کو ویکسینیٹ کیا ہوتا, اور وہ عام پبلک کے درمیان ہوتے, لوگ کھانا کھلاتے, ان کو پیار کرتے, اور ان کی صحت بھی دیکھے کیسے تندرست ہوتے جو اسٹرے ڈاگز ہوتے. یہاں پہ ٹوٹل آپ نے ان کو ماحول دوست خود نہیں بنایا. تو یہ ضروری ہے کہ اس کا احساس کیا جائے. لیکن یہ تو اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے کہ 2 لاکھ کے قریب کتے, اگر ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 2 لاکھ کتے موجود ہیں, تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. ابھی جب آپ کل لے کے گئے کے ایم سی کے دفتر کے سامنے, کیا اس سے سولوشن کیا نکلا, ان کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آیا؟ دیکھیں ان کی جانب سے ابھی تک تو کوئی خاص رسپانس نہیں آیا, لیکن دیکھیں ہمارا عمل یہی ہوتا, ہم ایشوز پر کیمپین چلاتے, احتجاج کرتے, ڈیمانسٹریشن کرتے پرامن طریقے سے, اور اپنے یونیک آئیڈیاز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مین اسٹریم میں لے کر جاتے, انتظامیہ حرکت میں آتی, ہم تسلسل بناتے. یہ کوئی ایک سنگل ایکٹیویٹی نہیں تھی, یہ ایک احتجاج نہیں تھا. میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جاؤں گا. اس ایشو کو ہم نے منوانا ہے ان سے. اس سے پہلے ہم نے کچرے کے ایشو پر بھی آپ میڈیا کی مدد سے سسٹم حرکت میں آیا, ٹائم لگا, لیکن آج آپ دیکھیں مزید بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. لیکن میرا مقصد کیا ہے, میرا مقصد ہے کہ یہ سسٹم حرکت میں تو آئے نا ایٹ لیسٹ. عالمگیر صاحب ایک اور چیز, ظاہر ہے کہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, اور معاملہ جب نیشنل سیکیورٹی یا پھر ایک سیکیورٹی بریچ سے متعلق ہو کسی بھی حوالے سے, ایئرپورٹ بڑا حساس علاقہ ہوتا ہے. دیکھیں وہاں پر رن وے پر کتوں کا آ جانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹیک آف اور لینڈنگ میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, بلکہ ایک کی ایلیمنٹ اس کا تھا کہ جس جگہ سے وہ کتے دیوار میں سے گھس کے یا باڑ میں سے گھس کے آئے ہیں, وہاں سے کوئی مسکرینٹ بھی آ کے کوئی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ آپ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے؟ یقیناً اس ایشو کو میں وہاں لے کر جاؤں گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے ایشوز آتے ہیں, ہم فلاحی تنظیموں ایدی چیپا کے حوالے کر دیتے, یہ ان کا کام تھوڑی ہے. یا پھر کوئی ایسی آفت آتی, فوراً آرمی کے ہم این ڈی ایم اے اور ان اداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی مقامی ادارے کہاں ہیں, ریسکیو سروسز کہاں ہیں اس شہر میں؟ یہ سوال ہے کہ جب پنجاب میں ریسکیو 1112 ہے, کے پی کے میں ہے, سندھ میں کیوں نہیں بنائی گئی؟ ہم این جی اوز کی طرف دیکھ رہے ہوتے یا آرمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے, کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا. ابھی حال ہی میں کورنگی میں جو آگ لگی, ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ بر وقت وہاں پہنچ سکتے. اسی لیے ضروری ہے, یہاں پر اگر دیکھا جائے, یہ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا نا, یہ بلڈنگز کا بالکل علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ لائسنس دے دیتی ہے, بلڈنگز بن جاتی ہیں, فائر ایگزٹ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, تو صورتحال بہت خراب ہوتی ہے, اور اسموتھ نہیں ہوتی وہاں پہ بلڈنگ. لیکن ابھی جو ہم جس معاملے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی بہت آتا ہے. ایک بار اظہر چوہو نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ بات بھی زیر غور ہے کہ جن ممالک میں بہت ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے, یا صرف کچھ 2-3 ٹپس ہیں جو کہ ہاں بہت, یا پھر 2-3 ٹپس ہمیں دینی چاہیے, اور بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں؟ لیکن میری ذاتی طور پہ تو اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہے, نہ کوئی اسٹڈی ہے میں کوئی مشورہ دے سکوں. بٹ ہاں جو لوگ اس سے ایکسپرٹ ہیں وہ اس پہ اپنا غالباً ایوب خان صاحب کے دور میں ہوا تھا, بھجوائے گئے تھے ادھر ادھر. اچھا, وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب ان کا کیا ہوا کہ وہ زندہ رہے, پالے گئے, یا پھر فی الحال یہ اتنی زحمت کر لے کہ ان کو پکڑ کے کسی سیف ہاؤس میں, کسی شیلٹر میں ان کو رکھیں محفوظ, اور عوام کو اس سے دور رکھیں. عوام کے لیے اس وقت یہ تکلیف اور خطرے کا باعث ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. یہاں پہ تو پالتو کتوں سے جو ہے وہ لوگ نہیں بچے ہوئے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ڈیفینس میں واقعہ ہوا تھا, جب 2 جو ہے پالتو کتے جو کس طریقے سے پڑ گئے تھے وکیل صاحب کو. جی ایگزیکٹلی. سو اب آپ یہ بتائیں, کیونکہ صرف سندھ حکومت نے ہی ایک بجٹ مختص نہیں کیا تھا, وفاق نے بھی اس حوالے سے بجٹ مختص کیا تھا. سندھ حکومت سے تو آپ نے پوچھ لیا, ابھی آپ کے ایم سی میں آپ نے احتجاج کیا اور آگے بھی کریں گے. سو وفاق سے بھی آپ پوچھیں گے کہ ان کی ہاں بھی جو انہوں نے کیا تھا وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ یقیناً دیکھیں, چونکہ وفاق میں خود وہاں اس کا ممبر ہوں, تو وہاں میں ان کمیٹیز کے ذریعے ان اداروں کو انگیج کرتا ہوں, ان سے سوال کرتے ہیں ہم, اور ساتھ ہی نیشنل اسمبلی کے فلور پر بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور یہاں بھی یہ کوئی احتجاج کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے فوری سے کیا,
میں پچھلے 3 سال سے ڈی ایم سی کو کے ایم سی کو خطوط لکھ رہا ہوں, ان کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ مسئلہ میرے حلقے میں, یہ مسئلہ ہے. ہر چوتھی کمپلین آج میرے حلقے میں اس اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے. تو ان کو انگیج کرتے ہیں, جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا, مایوسی ہوتی, پھر احتجاج تو آخری ریزورٹ ہوتا ہمارا. تو یہاں یہ المیہ ہے کہ ادارے کوئی جواب ہی نہیں دیتے, ادارے اس پر ایکشن ہی نہیں کرتے. عالمگیر صاحب ایک اور فیکٹر بھی اس میں ہے, یہ ہے کہ جو لوگ, ظاہر ہے کہ کچھ ہم نے یہ دیکھا جس طرح سے آپ نے سائنائڈ کی گولیوں کا کہا, یا کچھ لوگوں نے بندوق لے کے ان کو مارنے کی ٹھانی, تو ایسے میں بہت سی ایسی تنظیمیں تھیں, این جی اوز تھی جو سامنے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کرول ایکٹیویٹی ہے, یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو بھی آگے بڑھ چڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا اس میں حصہ لینا چاہیے, اگر اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اف دے وانٹ ٹو سیو دا ڈاگس, تو پھر ان کو اڈاپٹ کر لیں, یا ان کو کسی طریقے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں, نیوٹر کرنے میں. یہاں کافی این جی اوز ہیں, ریسکیو سروسز ہیں, اینیمل ریسکیو والے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے شہر کے اتنے لاکھوں جو جانور ہیں ان کو پال سکیں, ان کا خیال رکھ سکیں. یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, انتظامیہ کا کام ہے. ہاں ہم لوگ یا جو این جی اوز ہیں ہم آگاہی کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس, پروٹیسٹ, ڈیمانسٹریشن یہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں ہم, تاکہ گورنمنٹ جاگے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب, کرتے رہیے اچھے کام, اور آئی ایم شیور کہ آپ ہائی لائٹ کریں گے معاملہ, تو پھر امید ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس کے کانوں پر جوں رہی ہے. بالکل, بہت سارے تجاویز اس پہ لی بھی جا سکتی ہیں, تو تجاویز پہ بھی کام ہونا چاہیے جو پہلے بھی سوچی جا رہی تھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.